बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ये खबर तो मिल चुकी होगी कि इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग के बाद पूरा मशरिक़ वस्ता आग की लपेट में है। जहां ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के 3 जहाज़ गिर कर तबाह हो गए हैं, तो वहीं से ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान की जो IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब जो तबाही मचानी है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को आने वाले वक्त तक याद रहेगी। इस हवाले से बहुत सी खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ गैर मामूली हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों में और बहुत कुछ गैर मामूली होगा, जिससे आम इंसानों की ज़िंदगियों पर भी असरात होंगे। आपको पता है कि जब हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ट्रंप ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को कहा कि आप हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, वरना आपका जो इंजाम है वो मौत होगा। अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, 1200 से ज़्यादा जो मिसाइल और बम और दीगर एमुनिशन जो है वो इसराइल 500 से ज़ायद मुकामात पर फायर कर चुका है, लेकिन इस वक्त जंग चल रही है। इस वक्त सबसे बड़ी सरदर्दी, चाहे वो गल्फ़ ममालिक हों, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके लिए ये है कि एक 30,000 रुपये का ईरानी ड्रोन जो एक झटके में तैयार हो सकता है, उसको तबाह करने के लिए कई कई मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब इंटरसेप्टर्स की जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट होती जा रही है और बहुत जल्द ये वक्त आ जाएगा कि इन तैयारों को, इन ड्रोन्स को, इन मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों के पास इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं होंगे। अब यही वजह है कि फ्रांस भी गल्फ में अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि बरतानिया भी शायद मैदान में आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अड्डे तो अमेरिका को दे दिए हैं। अब इस हवाले से जब ये सारी की सारी बात हुई, तो उसके बाद अब आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये IRGC आखिर इतनी ताकतवर है कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी मौजूद हैं और ये अब आने वाले दिनों में कितनी तबाही मचा सकती है अमेरिका और इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए। अब एक खबर आई हमारे पास कि अमेरिका के कम से कम 3 त्यारे F-15 त्यारे गिरकर तबाह हो गए हैं और उनकी फुटेजेस भी मैदान में आ चुकी हैं। यहाँ तक कि उनके पायलट्स को रेस्क्यू जो किया गया है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ये जो पायलट है ये तो कुवैत ने ही गलती से मार गिराए, तो सेंटकॉम ने इस वक्त ये बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी ये दावा कर रहा है कि उन्होंने एक F-15 त्यारा अमेरिका का मार गिराया है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर आरामको की एक फैसिलिटी रास तनूरा, जो कि खलीज फारस के करीब ही वाक़या है, उसको ड्रोन हमले से अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, जिसके बाद वहाँ पे आग लग गई और उसको आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है। जब ये सारी एक्टिविटी हो रही थी, जब ये ड्रोन ने जाके उस फैसिलिटी को हिट किया, उस वक्त पाकिस्तान का एक चार्टर्ड जहाज़ PNS-C वो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए तेल लोड कर रहा था। अब इसको आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है। जैसे ही आर्जी तौर पे बंद किया गया है, इससे पहले ही भी हम ये देख रहे थे कि जो आलमी मार्केट है उसमें एक तबाही मची हुई थी और 10% तेल की कीमतें बढ़ने के बाद $80 पर पहुंच चुकी हैं। सोना भी $87 के इजाफे के साथ $5,365 पर औंस पे जा चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट 16 नफसियाती हदूद अबूर करके एक दिन के अंदर हमने ये देखा है कि तकरीबन 16,980 पॉइंट जो है वो गिरी है, 9.5% गिरी है, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि लिबनान की तरफ से अटैक किए गए इसराइल के ऊपर और हैफा के ऊपर अटैक किए गए, तो उसके बाद इसराइल ने जवाब दिया और 31 लिबनानियों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने कम से कम 48 ईरानी लीडरों को मार दिया है, 9 बहरी जहाज़ हमने तबाह कर दिए हैं और साथ में कहा है कि जो नई लीडरशिप है उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन
ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف چین بھی میدان میں آ گیا اور اس نے کہا کہ امریکہ نے یا اسرائیل نے کسی بھی قسم کی یو این کی سیکیورٹی کونسل سے کوئی پرمیشن نہیں لی، اور یہ ایک انلیگل وار ہے جس کی وجہ سے اس کے ہمسایہ ممالک جو ہیں، ایران کے ہمسایہ ممالک، اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پاکستان تو پھر ہمسایہ ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ اسٹاک مارکیٹ کا حال دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب IRGC جو ہے، یعنی ایرانی ریولوشنری گارڈ جو ہے، یہ بہت اس کا نام ہے، بہت اس کا چرچا، اتنا ایران کی فوج کا چرچا نہیں ہے جتنا ان کا چرچا ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اب ٹرمپ یہ چاہتے ہیں رجیم چینج۔ تو آپ کو جب میں یہ ساری ملٹری کی طاقت بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رجیم چینج ممکن ہے بھی کہ نہیں۔ تو ٹرمپ رجیم چینج کی باتیں کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان ہوگا رجیم چینج امریکہ کے لیے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر اپنے مقاصد پورے کیے بغیر امریکہ اس جنگ کو روکتا ہے تو یہ اس کی شکست تصور کی جائے گی۔ بے شک آیت اللہ خامنئی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ IRGC 1979 میں جب ایران میں ریولوشن آئی تھی اسی وقت خامنئی نے بنا دی تھی، امام خمینی نے بنائی تھی اس وقت، اور اس کو ملٹری کا حصہ قرار دیا گیا تھا، ایلیٹ فورسز کے طور پہ اس کو میدان میں لایا گیا تھا، اور یہ ڈائریکٹ آیت اللہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، اس کو یہ جواب دہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ڈاکٹرائن ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ ولایت فقہ ہے، یعنی کہ اس نے اسلامی فقہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ایران کی ریولوشن تھی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر ان کی یعنی کہ گراؤنڈ فورسز بھی ہیں، نیول فورسز بھی ہیں ایرانی ریولوشنری کی، ایئر فورسز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بسیج فورس جو کہ ایک پیراملٹری اور پولیس کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ 4.5 لاکھ لوگ تو صرف بسیج فورس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ بیرون ملک آپریشن کرنے کے لیے القدس فورس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قاسم سلیمانی کو جو شہید کیا گیا تھا وہ القدس فورس کے سے ہی منسلک تھے۔ اب 1,90,000 ایرانی ریولوشنری گارڈ کے جو ممبر ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہے، اور ریزرو 6 لاکھ ٹوٹل اس کے اندر بنتی ہیں، اور اس کے اندر بسیج فورس الگ سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی کہ جس طرح لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی، اور شام کے اندر دیگر ایسی جو جتنی بھی پرو ایران پراکسیز ہیں، ان سب کو بھی IRGC ہی دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ بلسٹک میزائل ہو کا پروگرام ہو، نیوکلیر پروگرام کی حفاظت ہو، اور ریزسٹنس اکانومی ہو۔ یعنی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کئی افواج کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے، ان کی کمپنی ہوتی ہیں، وہ مال کما رہی ہوتی ہیں تاکہ ایک پیرل سسٹم رکھا جائے کولیپس کرنے سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایرانی ریولوشنری جو گارڈ ہیں ان کی کمپنی ہیں، اور ان کمپنیوں کو بڑا اچھے کانٹریکٹ ملتے ہیں، چاہے معدنیات ہوں، چاہے ٹرانسپورٹ ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے انرجی کے کانٹریکٹس ہوں، یا ٹیلی کمیونیکیشن ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بڑے افسران ہیں ان کو پرکس بھی بہت اچھے ملتے ہیں، ان کو پاور بھی بہت اچھی ملتی ہے، اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو ابھی فی الحال کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایسے خاص امکانات اس حوالے سے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بسیج فورس، اس میں آئیڈیولوجیکل پیپلز کو رکھا جاتا ہے، نوجوان ورکنگ کلاس کو رکھا جاتا ہے، اور یہ 1979 کے بعد سے عراق اور ایران کے اندر جو 8 سالہ جنگ ہوئی تھی وہ اس میں بھی یہ شامل رہے ہیں، اور ایرانی ریولوشنری گارڈ کونسل اس کے اندر ایک پیش قدمی کے طور پہ چل رہی تھی، اور اسی وقت انہوں نے اپنا سکہ جموایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ روزانہ کوئی نئی سے نئی دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب بے مثال طاقت کا مظاہرہ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈمکا کریں گے، لیکن مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن ایران نے واضح طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اور جو سیکیورٹی کونسل ہے ایران کی، اس کے جنرل سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ خطے میں جنگ پھیلائیں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور بیسیکلی امریکہ اور اس کے گلف اتحادیوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا اس وقت ایران کی حکمت عملی ہے، چاہے تیل کے حوالے سے، چاہے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے۔ وہاں پہ ساری ایئر لائنز رک چکی ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تمام تر جو خطے کے پارٹنرز ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے اور
دیگر جو طاقتیں ہیں، یہاں تک کہ جو ایران کے بھی دوست ہیں، وہ بھی اس وقت کافی تکلیف میں ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ اور اب اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق آئی آر جی سی کی طاقت اس وقت بڑھے گی، بہت زیادہ ایموشنل سچویشن ہے، ٹرمپ کو اندازہ نہیں ہے، اس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے اندر اہل توشیح کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کا بہت زیادہ آنے والے دنوں میں نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آیت اللہ خامنائی کے اوپر حملہ ہوا تھا 2025 کے اندر، کہا گیا تھا کافی لیڈرشپ اڑا دی گئی تھی، ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت سیریز آف ریپلیسمنٹ کے حوالے سے پلاننگ کر لی گئی تھی۔ امام خمینی نے 3 سے زیادہ جانشین اپنے چن لیے تھے اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 24 صوبوں کے اندر 1200 سے زیادہ ایمونیشنز استعمال کیے ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو ہمارے پاس ایک چارٹ ہے جس میں ہم ٹریک کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ کہاں کون سے ملک میں مارے گئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر اب تک 10 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کل رات تک 121 زخمی تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے ہنڈریڈز آف پیپلز آر انجرڈ۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں جو 31 لوگ اب مارے گئے ہیں اور تقریباً 150 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہو چکے ہیں۔ عراق میں 2 لوگ مارے گئے ہیں، 5 زخمی ہیں۔ جارڈن میں ابھی تک کوئی ہلاکت یا زخمیوں کی رپورٹ نہیں آئی۔ کویت میں 1 شخص مارا گیا ہے اور 32 زخمی ہیں۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کل رات تک 200 تھے اب تقریباً 700 کراس کر چکے ہیں، اور قطر میں 16 انجرڈ ہیں، بحرین میں 1 کلڈ اور 4 انجرڈ ہیں، اور اسی طرح ہم یو اے ای میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ 3 جہاں بحق، 58 زخمی، اور عمان میں بھی 5 کے قریب انجرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے 3 فوجی مارے جا چکے ہیں اور 5 زخمی ہیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے ایران کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں امریکی فوجی مار دیے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے آئی سامنے، اور جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 48 لیڈر مار دیے، اس کا بھی ابھی تک کوئی ایسا حساب کتاب ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ ہی دوسری سائڈ نے ابھی تک اتنے بڑے پیمانے پہ لیڈروں کے مارے جانے کی کوئی تسلیم کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔